پاک افغان کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد کچہری میں ہونے والے خودکش دھماکے اور وانا کیڈٹ کالج پر حملے کے بعد پاکستان نے مزید سخت پوزیشن اختیار کر لی ہے۔ پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف فضائی اور زمینی کارروائی کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے۔ ساتھ ہی حالیہ کشیدگی کے بعد سے تجارت اور معمول کی آمد و رفت کے لیے پاک افغان سرحد بھی بند ہے اور فی الحال پاکستان کی طرف سے سرحد کھولنے کا فوری امکان بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج افغان طالبان کے معاشی امور کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے افغان تاجروں اور صنعت کاروں سے ہونے والی میٹنگ کے دوران ہدایات جاری کی ہیں کہ افغان تاجر فوری طور پر پاکستان کے متبادل تجارتی راستے تلاش کریں۔ اس نوٹس کے بعد اگر کوئی تاجر پاکستان کے راستے سے درآمد یا برآمد کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور کسی مسئلے کا سامنا کرتا ہے تو افغان حکومت اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ ملا عبدالغنی برادر نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی راستے دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو پاکستان کو ٹھوس ضمانتیں دینی ہوں گی کہ وہ کسی بھی صورت میں ان راستوں کو دوبارہ بند نہیں کرے گا۔ اسی طرح خود افغان طالبان اب یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے دوران پاکستان کی جانب سے افغان طالبان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا جائے۔ پاکستان کے اس مطالبے کی ثالث بھی تائید کر رہے ہیں۔ افغان نیوز چینل طلوع نیوز کے مطابق افغان طالبان کے مذاکراتی وفد کے رکن اور نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ نجیب نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دوران پاکستانی وفد نے افغان طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک فتویٰ جاری کرے جس میں پاکستان میں جاری تمام کارروائیوں کو غیر شرعی قرار دیا جائے۔ رحمت اللہ نجیب کے مطابق ثالثوں نے بھی اس مطالبے کی حمایت کی تھی کیونکہ ثالث دونوں ممالک کے حساس معاملات سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ تاہم افغان وفد نے بھی اصولی طور پر تو اس بات سے اتفاق کیا کہ فتویٰ جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی وضاحت کی گئی کہ ایسا فتویٰ جاری کرنا دارالافتاء کی ذمہ داری ہے اور اس باڈی کا کوئی بھی فیصلہ اسلامی قانون کی بنیاد پر ہوگا نہ کہ کسی کی ذاتی خواہش پر ہوگا، اور یہ بات شاید پاکستانی وفد کے لیے قابل قبول نہیں تھی اور انہی اختلافات کی وجہ سے مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ مگر استنبول مذاکرات میں اس ناکامی کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اب سیز فائر صرف اس وقت تک برقرار ہے کہ جب تک افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن کل اور پرسوں پاکستان میں اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کے دو بڑے واقعات ہو گئے ہیں، جس پر کل ہمارے پروگرام میں رد عمل دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ اسلام آباد اور وانا میں دہشت گردی کے بعد ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کا جواب دیں۔ پاکستان اب افغانستان کے اندر کارروائی کر سکتا ہے۔ ہم افغانستان کے اندر زمینی اور فضائی کارروائی کرتے رہے ہیں جسے آنے والے دنوں میں بڑھائیں گے۔ آج کا واقعہ ہے اسلام آباد میں، اس کے علاوہ وانا میں، اور جب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ افغان کے اس سے اشارے مل رہے ہیں اور وہیں سے وہ کانٹیکٹ میں بھی تھے، کیا پاکستان رسپونڈ کرے گا؟ انشاءاللہ یعنی پاکستان اسٹرائک کر سکتا ہے جو پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں ان واقعات کے بعد؟ جی بالکل کر سکتا ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ان ہاٹ پرسوٹ جو ہے ہم افغان ٹیریٹری کے اندر بھی فزیکلی بھی اور ایریل بھی جو ہے ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اس کو انٹینسیفائی کریں گے ہم۔ ساتھ ہی آج قومی اسمبلی سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب کے دوران پاک افغان تنازع پر بھی بات کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو اور افغانستان بھی اس میں شریک ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم سے جھوٹے سچے وعدے کریں مگر دہشت گردوں کو لگام نہ دیں۔ ابھی دوحہ میں استنبول میں پیس ٹاکس ہوئی اور پاکستان میں اس میں شرکت کی۔ ہماری ایک ہی شرط تھی کہ افغانستان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے، جس کو ہم انٹرم افغان گورنمنٹ کہتے ہیں، ان کو آج نہیں پچھلے 2-3 سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ پلیز رین دم ان۔ یہ ٹی ٹی پی کے جو ایکسٹریمسٹ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، بی ایل اے ہیں، اور دوسرے وہاں پر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز افغان زمین کو استعمال کر کے نہتے معصوم پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ہر روز ہماری افواج جو ہیں کبھی بلوچستان میں کبھی کے پی میں ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ کسی کا جوان میجر وہ شہید ہوتا ہے، کسی کا جوان خامند لیفٹیننٹ کرنل وہ شہید ہوتا ہے، سپاہی شہید ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں امن قائم ہو، افغانستان اس بات پر آ جائے اور پاکستان کے ساتھ امن میں برابر شریک ہو، کیونکہ وی بلیو واٹ از گڈ فار پاکستان از گڈ فار دیم اینڈ وائس ورسا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں وہ جھوٹے سچے وعدے کریں اور پھر ان کو لگام نہ دیں۔ یہ حملہ ہوا پاکستان کے اوپر آج سے 1 مہینہ پہلے، تو ان کے وزیر خارجہ متقی دہلی میں تھے۔